جی پڑھ لیں صاحب کوئی عبارت پڑھ. ولهذا لو حلف لا يطلق فعلق الطلاق بالشرط لا يحمل ما لم يوجد الشرط وهذا بخلاف اختيار الشرط في البيع لأن الاختيار داخل على الحكم من السبب ولهذا لو حلف لا يبيع فباع بشرط اختيار يحدث وإذا ثبت أن التعليق تصرف في السبب بإعلانه إلى زمان وجود الشرط لا بأحكامه صح تعليق الطلاق والإعدام والبنت ووجد التكفير بعد قبل وفرقه بين المالي والبدني ساقط بأن حق الله تعالى في المالي فعل الأداء والمال آلة وإنما يحسب عن المال. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل على محمد النبی الامی وعلى آلہ وسلم تسلیم. وإنا نقول اور بے شک ہم کہتے ہیں کہ بأن اقصى درجات الوصف کہ بے شک وصف کے درجات کا انتہائی درجہ جو ہے وہ ہے اذا کان مؤثرا جب وہ اثر کرنے والا ہو ان یکون علتا للحکم یہ کہ وہ حکم کے لیے علت ہو. کما فی قولی تعالی جیسا کہ اللہ تعالیٰ کے قول میں ہے الزانی والسارق ولا اثر للعلت اور نہیں ہے کوئی اثر علت کے لیے فی النفی نفی میں بلا خلاف بغیر کسی اختلاف کے. ولو کان شرطا اور اگر وصف شرط ہو فالشرط داخل علی السبب تو شرط تو داخل ہوتی ہے سبب پر نہ کہ حکم پر. فمنعه بس شرط نے اس سبب کو روکا من اتصال ہی اس سبب کا متصل ہونا بمحلی اپنے محل کے ساتھ. اب دون الاتصال بالمحل اور محل کے ساتھ اتصال کے بغیر لا ينعقد السبب سبب منعقد ہی نہیں ہوتا. ولہذا اسی وجہ سے لو حلف اگر کسی نے قسم اٹھائی لا يطلق کہ وہ طلاق نہیں دے گا فعلق الطلاق بالشرط پھر اس نے طلاق کو شرط سے معلق کر دیا لا يحنث تو حانث نہیں ہوگا ما لم يوجد الشرط جب تک شرط نہ پائی جائے. وهذا اور یہ بخلاف خیار الشرط فی البیع یہ بیع میں خیار شرط کے خلاف ہے. لأن الخیار اس لیے کہ خیار جو ہے داخل علی الحکم داخل ہوتا ہے حکم پر دون السبب نہ کہ سبب پر. ولہذا اسی وجہ سے لو حلف اگر کوئی قسم اٹھائے لا یبیع کہ وہ بیع نہیں کرے گا فباع بشرط الخیار پھر اس نے بیع کی شرط خیار کے ساتھ یحنث تو کیا ہو جائے گا حانث ہو جائے گا. وإذا ثبت اور جب یہ بات ثابت ہو جائے کہ ان تعلیقہ کہ بے شک تعلیق جو ہے تصرف فی السبب وہ تصرف کرنا ہے سبب میں باعدامی ہی اس کو معدوم سبب کو معدوم کرنے کے ساتھ الی زمان وجود شرط شرط کے پائے جانے کے زمانے تک لا فی احکامی ہی نہ کہ اس کے احکام میں صح تعلیق الطلاق والعتاق بالملک تو صحیح ہے طلاق اور اعتاق کو معلق کرنا ملک کے ساتھ. وبطل التکفیر بالمال قبل الحبس اور باطل ہے کفارہ ادا کرنا مال کے ساتھ حانث ہونے سے پہلے. وفرق بین المالی والبدنی ساقط اور امام شافعی رحمہ اللہ کا فرق کرنا واجب مالی اور بدنی میں ساقط ہے. لأن حق اللہ تعالی اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کا حق فی المالی یہ واجب مالی میں فعل الادا وہ تو ادا کا فعل ہے ادائیگی ہے. والمال آلۃ اور مال تو ایک آلہ ہے. وإنما يقصد عین المال اور سوائے اس کی نہیں ارادہ کیا کہ عین مال کا کیا جاتا ہے عین مال کا فی حقوق العباد حقوق العباد میں. امام شافعی رحمہ اللہ نے دو باتیں ارشاد فرمائی تھی کہ ان کے دو مدعا ہیں. ایک تو انہوں نے کیا کیا تھا وصف کو شرط کے ساتھ ملایا تھا. لہذا جو فرمایا تھا کہ جو
شرط کا حکم ہے وہی وصف کا بھی. سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ اور دوسرا کام یہ کیا تھا، دوسرا مدعا ان کا یہ تھا کہ انہوں نے فرمایا کہ تعلیق بالشرط معنی ہے حکم میں نہ کہ سبب میں. سمجھ آگے کہ نہیں آئی؟ تو مصنف رحمہ اللہ امام شافعی رحمہ اللہ کی دونوں باتوں کا اب یہاں سے جواب دینا چاہتے ہیں. پہلی بات کہ انہوں نے وصف کو شرط کے ساتھ ملا دیا ہے. تو مصنف رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ مطلق وصف کو شرط کے ساتھ ملانا یہ تسلیم نہیں ہے ہمیں. وصف کے 3 درجے ہیں. کتنے درجے ہیں؟ 3. پہلا درجہ جو سب سے ادنا درجہ ہے وہ ہے کہ وصف کیا ہے؟ اتفاقی ہو. جیسے قرآن پاک میں ہے وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ. محرمات کا ذکر ہے حرمت علیکم امہاتکم وبناتکم وخواتکم وعماتکم وخالاتکم وبنات الاخ وبنات الاخت وامہاتکم اللاتي ارضعنکم واخواتکم من الرضاعة وامہات نسائکم وربائبکم اللاتي فی حجورکم. کہ ربیبہ کی جمع ہے. ربیبہ کس کو کہتے ہیں؟ کہ کسی خاتون نے کسی شخص کے ساتھ شادی کی، اس سے بچی پیدا ہو گئی، اور اس کے بعد اس کا انتقال ہوا یا اس سے طلاق دے دی، پھر کسی اور سے نکاح کیا، تو اب دوسرا شوہر جو ہے نا اس کے لیے وہ بچی کیا ہے؟ ربیبہ ہے. تو اس میں اب ربائبکم اللاتی فی حجورکم، وہ ربیبہ بھی تم پر حرام ہے جو تمہاری پرورش میں ہو. فی حجورکم جو تمہاری پرورش میں. تو دیکھیے گا فی حجورکم یہ قید اتفاقی ہے. ربیبہ پرورش میں ہو یا نہ ہو، اگر ان کی ماں کے ساتھ جو اس کی ماں اس کو ٹیوشن پڑھائی جائے، شوہر اس کے ساتھ جماع کر لے، سمجھ آ گئی، تو اب وہ حلال نہیں ہے، حلال نہیں ہو سکتی، چاہے وہ ربیبہ ہو، پرورش میں ہو اس کی یا نہ ہو. تو اس قید کے ہونے یا نہ ہونے سے کوئی فرق حکم میں نہیں پڑتا. یہ ادنا درجہ ہے وصف کا. وصف کا اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ وہ کیا ہو؟ علت کے حکم میں ہو. جیسے یہاں پر فرماتے ہیں کہ الزانی والزانی فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. وصف زنا وصف سرقہ، ٹھیک ہے، یہ حد کے لیے علت ہے. اس لیے کہ جب کوئی حکم کسی اسم مشتق پر مرتب ہو جائے تو مأخذ اشتقاق جو ہے نا، مادہ یا مأخذ اشتقاق جو ہوتا ہے وہ اس حکم کے لیے علت ہوا کرتا ہے. تو الزانی اس کا مصدر کیا ہے؟ زنا ہے. السارق اس کا مصدر مأخذ اشتقاق کیا ہے؟ سارقہ ہے. چوری دیا پترا مادے کی بات چل رہی، سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ تو اب یہ وصف زنا، ٹھیک ہے، حد کے لیے، کوڑوں کے لیے کیا ہوگا؟ علت ہوگا. اس طرح وصف سرقہ قطعیت کے لیے کیا ہوگا؟ علت ہوگا. سمجھ آگے کہ نہیں آئی؟ تو یہ اعلیٰ درجہ ہے کہ وصف کیا ہو؟ علت ہو. لیکن جو اعلیٰ درجہ وصف کا ہے نا، وہ بھی حکم کو معدوم نہیں کرتا، اور اس کے معدوم ہونے سے بھی حکم معدوم نہیں ہوتا جب تک علت جو ہے نا وہ معلول علت کے ساتھ کیا وہ خاص نہ ہو آپس میں. آپ لوگوں نے پہلے پڑھا، سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ تو اس کی وجہ سے، اس علت کی وجہ سے حکم معدوم نہیں ہوتا.
اور ایک ہے وصف کا متوسط درجہ، کہ وصف کیا ہو؟ شرط کے معنی میں۔ کس معنی میں ہو؟ شرط کے معنی۔ اور جو شرط کے معنی میں ہوتا ہے تو وہ پھر حکم کو کیا اس کے معدوم ہونے سے حکم کیا ہوتا ہے؟ معدوم ہوتا ہے۔ جیسا کہ من فتياتكم المؤمنات، ایسے میں کیا ان كانت مؤمنة، تو ہم یہ کہتے ہیں کہ مطلق وصف کو جو ہے نا علت کے وصف کے معدوم ہونے کو حکم کے لیے معدوم مانا یہ ہمیں تسلیم نہیں۔ تو ایک بات تو یہ کہ مصنف رحمہ، دوسری بات یہ ہے کہ امام شافعی فرماتے ہیں کہ تعلیق بالشرط معنی حکم ہے، معنی سبب نہیں۔ ہم کہتے ہیں یہ بھی ہمیں تسلیم نہیں ہے، بلکہ تعلیق بالشرط معنی سبب ہوتی ہے، نہ کہ معنی حکم۔ معنی سبب ہوتی ہے، پھر اس کے ذریعے سے حکم کا بھی عدم ہوتا ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے، ایسے کل بھی ہم نے عرض کی تھا کہ تعلیق بالشرط جو ہے نا، اس شرط یہ داخل ہوتی ہے سبب پر نہ کہ حکم پر۔ سمجھ آگے کہ نہیں آئی؟ ان دخلت الدار فانت طالق، یہاں پر ان دخلت الدار، یہ داخل ہے کس پر؟ انت طالق پر۔ اس نے ان دخلت الدار نے انت طالق کو روکا ہے۔ اگر ان دخلت الدار نہ ہوتا تو ابھی طلاق واقع ہو جاتی ہے، انت طالق سے طلاق واقع ہو جاتی ہے۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ لیکن اس نے کیا کر دیا؟ اس کو روک دیا کہ ابھی طلاق واقع نہیں ہوگی۔ طلاق تب واقع ہوگی جب دخول دار پایا جائے گا۔ تو حکم تو یہاں پر ہے نہیں، حکم تو وہ کوئی طلاق ہے نا، حکم پر تو شرط داخل ہی نہیں ہے۔ جب جس چیز پر داخل ہی نہیں تو اس کے لیے کیسے معنی ہو سکتی ہے؟ جس پر داخل ہے شرط اس کے لیے معنی ہوگی نا، وہ تو انت طالق ہے، سبب ہے۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ تو اس لیے اس سے معلوم ہوا کہ تعلیق بالشرط معنی سبب ہوتی ہے، سبب کے لیے معنی ہوتی ہے۔ پھر سبب جب کے لیے جب سبب موجود نہیں ہے تو پھر کیا ہو گیا؟ اس کی وجہ سے حکم میں موجود نہیں ہوگا۔ جب تعلیق بالشرط معنی سبب ہوئی تو اس کا مطلب ہے کہ سبب موجود نہیں ہے، ابھی سبب کو اس نے روک دیا، اور اس کی وجہ سے پھر حکم بھی موجود نہیں ہے۔ ہاں جب شرط پائی جائے گی تو اس وقت پھر یہ پایا جائے گا انت طالقون، اس وقت سبب موجود ہوگا، کیونکہ معنی ختم ہو گیا، تب پایا جائے گا پھر سبب، پھر اس کی وجہ سے طلاق واقع ہوگی۔ سمجھ آ گئی؟ تو یہ فرماتے فمنعہ من اتصالہ بمحلی، اس عبارت کو سمجھو۔ فمنعہ، تو منع کے اندر جو ہوا ضمیر ہے وہ لوٹ رہی کس کی طرف؟ شرط کی طرف، اور ہو ضمیر لوٹ رہی کس کی طرف؟ سبب کی طرف۔ من اتصالہ کی ضمیر لوٹ رہی کس کی طرف؟ سبب کی طرف۔ بمحلہ کی ہی ضمیر لوٹ رہی کس کی طرف؟ سبب کی طرف۔ تو یہ تمام ضمائر ٹھیک ہے، سوائے جو ہے ضمیر مستتر ہوا وہ شرط کی طرف، باقی جتنی بھی ضمائر ہیں یہ جو ہے نا لوٹ رہی کس کی طرف؟ سبب کی طرف۔ آپ لوگوں کو اس عبارت کا ترجمہ اس طرح آنا چاہیے، سمجھ آ؟ وبدون الاتصال بالمحل لا ينعقد سبب، اور جب سبب کا محل کے ساتھ اتصال ہی نہیں ہوا تو سبب منعقد بھی نہیں ہوا۔
جب شرط نے سبب کو روک دیا محل کے ساتھ متصل ہونے سے، تو سبب ابھی جب ملے نہیں محل کے ساتھ تو سبب بنا بھی نہیں. لا ينعقد سبب، ابھی سبب بنا ہی نہیں ہے. سبب تو تب بنے گا جب اس کا اتصال ہوگا کس کے ساتھ؟ محل کے ساتھ. تو اس لیے جب ہم کہتے ہیں نا کہ سبب موجود ہی نہیں ہے، تعلیق بشرط معنی سبب ہے، وہ اس وجہ سے کہتے ہیں. سمجھ آ گئی نا؟ وَلِهَذَا لَوْ حَلَفَ. اب تائید کے لیے احناف تائید کے لیے ایک جو ہے نا متفقہ مسئلہ وہ ذکر کرنا چاہتے ہیں کہ اگر کسی نے قسم اٹھائی کہ واللہ لا اطلق امرأتی، کہ اللہ کی قسم میں اپنی بیگم کو طلاق نہیں دوں گا. سمجھ آ گئی؟ پھر اس نے طلاق کو معلق کر دیا شرط کے ساتھ. مثلا بیوی سے کہا ان خرجت الدار فانت طالق. تو جب تک شرط نہ پائی جائے یہ شخص خالص نہیں ہوگا. کیوں؟ اس لیے گویا کہ اس نے انت طالقن کہا ہی نہیں ہے، کیونکہ شرط نے اس کو کیا کر دیا؟ روک دیا. اگر آپ کے بقول انت طالقن جو سبب ہے وہ موجود ہوتا تو اس کو خالص ہونا چاہیے تھا. سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ لیکن وہ موجود نہیں ہے، تعلیق بشرط نے اس کو روک دیا، وہ موجود ہی نہیں ہے، اس لیے وہ خالص بھی نہیں ہو رہا. سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ اچھا جی، آگے فرماتے ہیں وَهَذَا بِخِلَافِ خِيَارِ الشَّرْطِ فِي الْبَيْعِ. امام شافعی رحمہ اللہ کے استدلال کا جواب یہاں سے دینا چاہتے ہیں کہ امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ تعلیق بشرط داخل ہوتی ہے، معنی ہوتی ہے کس پر؟ کس کے لیے؟ حکم کے لیے. امام شافعی رحمہ اللہ نے اپنے اس مدعا پر استدلال کیا اس مسئلے سے. وہ فرماتا ہے کہ جس طرح شرط خیار کی جو شرط ہے خیار شرط، وہ شرط داخل ہوتی ہے کس پر؟ حکم پر. اس طرح تعلیق بالشرط یہ بھی داخل ہوتی ہے کس پر؟ حکم پر. جس طرح خیار شرط معنی ہے حکم کے لیے، اس طرح تعلیق بالشرط بھی معنی ہے حکم کے لیے. کسی نے بیع کی خیار شرط کے ساتھ، تو آپ لوگوں نے پڑھا ہے کہ اس صورت میں جو سبب ہے بیع ہے، بیع یہ سبب ہے، بیع تو منعقد ہو جاتی ہے لیکن جو اس کا حکم ہے ملکیت ہے وہ ثابت نہیں ہوتی. تو امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ دیکھیے گا یہاں پر بھی شرط کس پر کس کے لیے معنی ہے؟ حکم کے لیے، سبب کے لیے تو معنی نہیں ہے. سمجھ آ گئی کہ نہیں آئی؟ سبب وہ تو بیع ہے، بیع تو ہو گئی، لیکن جو اس کا حکم ہے بیع کا میں وہ کی ملکیت اس کے لیے معنی ہو گئی. خیار شرط نے اس کو روک دیا. تو تعلیق بالشرط میں بھی کیا ہوگا؟ ایسا ہی ہوگا. تو فرماتے ہیں لیکن اس سے استدلال کرنا یہ درست نہیں، اس لیے کہ خیار شرط میں اور تعلیق بالشرط میں کیا ہے؟ فرق ہے. فرق اس طرح کہ دیکھیے گا، خیار شرط میں تو وہ شرط داخلی اس پر ہوتی ہے حکم پر، جبکہ تعلیق بالشرط میں شرط حکم پر داخل نہیں ہوتی، سبب پر داخل ہوتی ہے. خیال شرط میں وہ شرط حکم پر داخل ہوتی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اصل میں جو ہے نا، اصل تو یہ ہے کہ چونکہ
بے جو ہے اس بات کی قبیل سے ہے. کس کی قبیل سے ہے؟ اس بات کی. یہ کیا کرتی ہے؟ مشتری کے لیے مبیع ثابت کرتی ہے اور بائع کے لیے ثمن ثابت کرتی ہے. سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ اور جو چیز اس بات کی قبیل سے ہو وہ کسی رکاوٹ کو برداشت نہیں کرتی، اس لیے کہ اس صورت میں وہ کسی بھی قسم کی شرط یا رکاوٹ کو برداشت نہیں کرتی، اس لیے کہ اس صورت میں پھر قمار پیدا ہوتا ہے، جوا. کیونکہ شرط کی صورت میں ہو سکتا ہے نتیجے کا پتہ نہیں، ہو جائے یا نہ ہو جائے. تو قمار کا معنی پیدا ہو سکتا ہے نا، جوئے کا. سمجھ آ گئے؟ تو اسی لیے بے جو ہے نا، بے یہ کسی شرط کو قبول نہیں کرتی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عن بیع و شرط، حدیث شریف میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیع میں شرط رکھنے سے منع فرمایا اس وجہ سے. تو اس لیے جو ہے نا شرط وہ بیع پر داخل نہیں ہوتے، وہ داخل ہوتی ہے کس پر؟ حکم پر. وجہ یہ ہے. اور ایک بات تو ہے، دوسری بات یہ ہے کہ چونکہ اصل تو یہ ہے کہ یہاں پر شرط منع ہو، جیسے کہ میں نے آپ کے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک عرض کی، تلاوت کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیع میں شرط رکھنے سے منع فرمایا. تو اصل تو ہے کسی قسم کوئی شرط نہ ہو، لیکن غبن فاحش سے بچنے کے لیے یہ خیار شرط کو جائز قرار دے دیا گیا، اور یہ ضرورت کے لیے اس کو جائز قرار دے دیا گیا. اور یہ آپ لوگوں نے پڑھا ہے کہ جو چیز ضرورتاً ثابت ہوتی ہے وہ بقدر ضرورت ہوتی ہے. تو اس لیے خیار شرط چونکہ ضرورتاً ثابت ہے تو بقدر ضرورت ہوگا. تو اگر ہم اس کو مانے سبب کے لیے، تو اس صورت میں دو چیزوں کا انتفاع ہوگا، دو چیزوں کی نفی ہوگی. پہلے سبب کی، پھر اس کے ذریعے سے حکم کی. سمجھ آگے کہ نہیں آئی؟ لیکن ضرورت صرف حکم سے بھی پوری ہو رہی ہے کہ حکم کو روک دیا جائے، سبب منعقد ہو جائے. تو چونکہ ضرورت پوری ہو رہی ہے حکم سے، اس لیے اس کو بقدر ضرورت رکھا کہ بس صرف حکم کے لیے مانے ہوئی. سبب کو کے لیے ماننا ایک زائد امر ہے. سمجھ آ گئی؟ تو اس لیے جو ہے وہ اس کے لیے خیال شرط کو سبب کے لیے نہیں مانا گیا. اور جہاں تک تعلق ہے طلاق اور اعتاق کا، تو اس بات کی قبیل سے نہیں ہے، یہ اسقاط کی قبیل سے ہے. طلاق کیا کرتی ہے؟ طلاق کی صورت میں جو ہے ملک بضع وہ ساقط ہوتی ہے، اس کو ساقط کرتی ہے. اور اعتاق کیا کرتا ہے؟ وہ رقیت کو ساقط کرتا ہے، اس میں بھی ملکیت ساقط ہوتی ہے. اور جو چیز اسقاط کے قبیل سے ہو وہ رکاوٹ برداشت کر سکتی ہے، رکاوٹ برداشت کرتی ہے. تو اس لیے تعلیق بشرط کی صورت میں شرط داخل ہوگی کس پر؟ سبب پر. جب سبب پر داخل ہوگی تو سبب کے لیے مانی ہوگی، نہ کہ حکم کے لیے، کیونکہ اس پر داخلے نہیں ہے. اور خیار شرط جو ہے نا وہ داخل ہوگا کس پر؟ حکم پر. لہذا حکم کے لیے مانے ہوگا، سبب پر داخلے نہیں تو سبب کے لیے مانے بھی نہیں. تو یہ فرماتے وعدہ بخلاف خیال شرط فی البیع لأن الخيار داخل على الحكم دون السبب ولهذا لو حلف. فرماتے اسی وجہ سے، کس وجہ سے؟ کہ خیال شرط جو ہے نا وہ داخل ہوتا ہے حکم پر نہ کہ سبب پر. اگر کسی نے قسم اٹھائی کہ وہ بیع نہیں کرے گا، واللہ لا ابیع
اللہ کی قسم میں بے نہیں کروں گا. پھر اس نے بے کی خیال شرط کے ساتھ، تو حانث ہو جائے گا. اس لیے کہ ابھی ہم نے پڑھا ہے کہ خیال شرط جو ہے نا وہ سبب کے لیے معنی نہیں ہے، حکم کے لیے معنی ہے. خیال شرط کی صورت میں بے منعقد ہو جاتی ہے لیکن حکم ثابت نہیں ہوتا. تو اس نے قسم اٹھائی تھی کہ بے نہیں کروں گا، تو بے تو ہو گئی، بے تو منعقد ہو گئی. اس لیے اب کیا ہوگا، یہ حانث ہو جائے. اس طرح نہیں بیٹھتے ہوتے کلاس میں. سمجھ آگے کہ نہیں آئی؟ یہ تو کلاس ہے نا، درسگاہ ہے، یہ تو کوئی حجرہ تو نہیں ہے، ڈھیرا تو نہیں ہے، گھر تو نہیں ہے. یہاں پر ادب سے بیٹھتے ہو، جتنا ادب سے بیٹھو گے اتنا ہی بہت کچھ لے کر جاؤ گے. ادب بہت ضروری ہے. سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ ہاں کوئی ذرا ٹوپی اتار کے بیٹھ جائے، کل کو کوئی قمیص اتارنا شروع کر دے گا، کل کو کوئی شلوار بھی اتارنا شروع کر دے گا، کہ مسئلے کوئی نہیں. کل کو نیکر پہننا شروع کر دیں گے، کچا پہننا شروع کر دیں گے، پھر ہم کی کریں گے؟ جی. تو یہ فرماتے ہیں کہ کیا ہو جائے گا، حانث ہو جائے گا کیونکہ بے منعقد ہوتی ہے. وَإِذَا ثَبَتَ أَنَّ التَّعْلِيقَ تَصَرُّفٌ فِي السَّبَبِ بِإِعْدَامِهِ إِلَى زَمَانِ وُجُودِ الشَّرْطِ. فرماتے ہیں کہ جب یہ بات ثابت ہو گئی کہ تعلیق جو ہے نا یہ تصرف ہے سبب میں، بِإِعْدَامِهِ، اس سبب کو معدوم کرنے کے ساتھ شرط کے پائے جانے کے زمانے تک، نہ کہ حکم میں. تعلیق میں شرط معنی سبب ہے، نہ کہ معنی حکم ہے. بات سمجھ آ گئی نا؟ میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ یہ ایک بنیادی ضابطہ ہے. تو جب یہ بات ثابت ہو گئی کہ تعلیق میں شرط معنی سبب ہے، تو لہٰذا طلاق اور عتاق کو ملک کے ساتھ معلق کرنا کیا ہو گیا، درست ہو گیا. لہٰذا اگر کوئی کسی اجنبی خاتون سے کہتا ہے ان نکحتک فانت طالق، یا کسی غلام سے کہتا ہے ان ملکتک فانت حر، یا کسی باندی سے کہتا ہے ان ملکتک فانت حرۃ، تو جب نکاح کرے گا تو طلاق واقع ہوگی. جب اس کو غلام وغیرہ ملکیت میں آئے گا تو آزادی واقع ہوگی. سمجھ آگے کہ نہیں آئی؟ اس لیے کہ امام شافعی رحمہ اللہ نے فرمایا تھا کہ اس لیے درست نہیں ہے کہ فی الحال ملکیت نہیں ہے. جب ملکیت نہیں ہے تو سبب تو ان کے یہاں موجود ہوتا ہے، سبب معتبر نہیں ہوگا. اور جب ملکیت پائی جائے گی اس وقت سبب نہیں ہے. ہم فرماتے ہیں کہ سبب تو فی الحال موجود ہی نہیں ہے کہ اس کے لیے ملکیت کی ضرورت ہو. ہمارے یہاں تو سبب ابھی موجود ہی نہیں ہے نا. سمجھ آ گئی کہ نہیں آئی؟ وہ تو شرط نے اس کو روک دیا، تو اس سے ملکیت کی ضرورت بھی نہیں ہوگی فی الحال. اور جب ملکیت پائی جائے گی، ٹھیک ہے، تو شرط جو بھی پائی گئی تو اس وقت سبب بھی پایا جائے گا، تو اس وقت سبب موجود ہوگا تو معتبر ہوگا. لہٰذا اس وقت طلاق بھی واقع ہوگی اور آزادی بھی واقع ہوگی. سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ تو اس سے فرماتے ہیں بطل التکفیر بالمال قبل الحنس، کہ حانث ہونے سے پہلے کفارہ ادا کرنا بھی کیا ہے، معتبر نہیں ہوگا، باطل ہوگا.
اس لیے کہ ہم نے پڑھا ہے کہ یمین جو ہے نا، یمین یہ تو محلوف علیہ، جس چیز پر قسم اٹھائی گئی ہے اس کو پورا کرنے کے لیے ہے۔ سمجھ آ گئی؟ یمین انسان اس لیے اٹھاتا کہ اس کو پورا کروں گا، قسم اس لیے تو نہیں اٹھاتا کہ حانس ہو جاؤں گا۔ سمجھ آ رہی؟ حانس اٹھانے کے لیے تو کوئی قسم نہیں اٹھاتا نا، اس کام کو پورا کرنے کے لیے بطور تاکید قسم اٹھاتا ہے۔ تو یہ تو کفارے کا سبب ہی نہیں ہے، تو کیسے؟ ابھی سبب ہی نہیں پایا جا رہا، سبب موجود ہی نہیں ہے، تو کفارہ کیسے ادا کیا جا سکتا ہے؟ سمجھ آ گئی؟ اس لیے جو کفارہ اگر اس نے ادا کیا تو بادل ہوگا، وہ صدقہ شمار ہوگا، اور جو ہے نا وہ حانس ہونے کے بعد دوبارہ اس کو کفارہ ادا کرنا پڑے گا۔ وَفَرْقُهُ بَيْنَ الْمَانِيِّ وَالْبَدَنِيِّ سَاقِطٌ۔ امام شافعی رحمہ اللہ نے مالی اور بدنی میں فرق کیا تھا۔ انہوں نے فرمایا تھا کہ کفارہ مالی میں نفس وجوب اور وجوب ادا میں فرق ہو سکتا ہے، لیکن کفارہ بدنی میں، واجب بدنی میں ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو اس کا جواب یہ دیتے ہیں کہ امام شافعی رحمہ اللہ کا فرق کرنا مالی میں اور بدنی میں یہ درست نہیں ہے، اس لیے کہ حقوق اللہ میں فرق درست نہیں ہے۔ حقوق العباد میں ہو سکتا ہے، حقوق اللہ میں تو اصل مقصود مال نہیں ہوتا، مقصود تو ادا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو مال کی تو ضرورت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کو ضرورت ہے کس کی؟ اس کو ادا کرنے کی، اس کو بجا لانے کی۔ سمجھا کہ جس طرح حقوق اللہ میں واجب بدنی میں نفس وجوب اور وجوب ادا میں فرق نہیں ہو سکتا، اسی طرح جو ہے نا واجب مالی میں بھی نفس وجوب اور وجوب ادا میں فرق نہیں ہو سکتا۔ انہوں نے قیاس کیا تھا اس کو، جیسے انہوں نے کہا تھا نا کہ جیسے کوئی چیز خریدتا ہے کسی سے 1 ماہ کے ادار پر، 2 ماہ، سال کے ادار پر، تو نفس وجوب ثمن کبھی پایا جا رہا ہے، وجوب ادا جب وقت پورا ہوگا۔ تو ہم عرض کرتے ہیں کہ حقوق اللہ، حقوق العباد میں تو یہ فرق جو ہے نا وہ ہو سکتا ہے، کیونکہ حقوق العباد میں مقصود مال ہوتا ہے، لیکن حقوق اللہ میں فرق نہیں چل سکتا، اس لیے کہ حقوق اللہ میں اصل کیا ہوتا ہے؟ مقصود ادا ہوتا ہے، فعل ادا، نہ کہ مال۔ والمال آلۃ، وہ تو کیا ہے؟ ایک آلہ ہے۔ اچھا، پھر اس پر اعتراض کیا جا سکتا ہے، پھر اس پر اعتراض ہو سکتا ہے کہ جب واجب حقوق اللہ میں واجب مالی اور واجب بدنی میں کوئی فرق نہیں ہے، تو پھر جس طرح واجب بدنی میں نیابت نہیں چل سکتی، کوئی کسی کی طرف سے روزہ نہیں رکھ سکتا، کوئی کسی کی طرف سے نماز نہیں پڑھ سکتا، تو اس طرح واجب مالی میں بھی پھر نیابت نہ چلے، پھر کوئی کسی کی طرف سے مال ادا نہ کر سکتا، اور حالانکہ نیابت تو چلتی ہے، مال کسی اور کی طرف سے ادا کر سکتے ہیں، کسی کی طرف سے کسی نے کفارہ ادا کر دیا، کسی کی طرف سے کسی نے زکوٰۃ ادا کی۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اصل مقصود جو ہے نا وہ مشقت ہے، مشقت۔ اصل مقصود کیا ہے؟ مشقت ہے۔ تو وہ کسی اور کے ادا کرنے سے بھی اگر حاصل ہو جائے تو بھی جو ہے نا اصل مقصود ہے وہ پورا ہو جائے گا۔ اور فرمایا وَإِنَّمَا يُقْصَدُ عَيْنُ الْمَالِ فِي حُقُوقِ الْعِبَادِ، کہ سوائے اس کے نہیں، مال، عین مال کا ارادہ کیا جاتا ہے حقوق العباد میں، تو حقوق العباد میں تو آپ کا یہ فرق چل سکتا ہے، لیکن حقوق اللہ میں نہیں۔ سمجھ آگے کہ نہیں آئی؟ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ۔ شاباش، تکرار کرو، امتحان بالکل سر پہ، بالکل سر پہ، سر پہ آگے کھڑا ہے، بالکل۔